اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، ذکراً کثیرا، خوب یاد کرنا، یعنی کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کی انسان پر بے شمار نعمتیں ہیں، اور ان میں سے سب سے عظیم اور بلند اور بڑی نعمت وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان ہستی کا ہمیں مل جانا۔ تو ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں سکھایا کہ اللہ کو یاد کرو۔ جب اللہ کو یاد کرو گے تو اس سے اللہ کا شکریہ ادا ہوگا۔ ایک تو زبان سے یہ کہنا کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی، یہ بھی شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے اس کے اچھے اچھے ناموں سے، یہ بھی اس کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کی کوئی مقدار متعین فرمائی ہے سوائے اپنی یاد اور اپنے ذکر کے۔ نماز 5 وقت نماز ہے، ہر نماز کی کچھ رکعتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ سال کے بعد ادا کرنی ہے، اس کی مقدار ہے، حج ہے وہ بھی کچھ خاص اور مخصوص ارکان کا نام ہے، لیکن ذکر اللہ اس کی کوئی مقدار متعین نہیں۔ اور پھر دیکھیں ہر عبادت کے لیے خاص اوقات ہیں۔ آپ سارا سال عرفات کے میدان میں خیمہ زن ہو کر بیٹھے رہیں تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ مخصوص دن میں مخصوص اوقات کے اندر آپ وہاں ٹھہریں گے تو حج ہوگا۔ لیکن اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اس کے لیے نہ کسی وقت کی شرط ہے، نہ کسی خاص حالت کی شرط ہے، نہ کسی جگہ کی شرط ہے، نہ قبلہ رو ہونے کی شرط ہے۔ دن ہو، رات ہو، سفر ہو، حضر ہو، آپ اٹھے بیٹھے ہوں یا چل رہے ہوں یا لیٹے ہوں، جب بھی جیسے بھی ہو سکے اللہ کو یاد کریں تو آپ کا ذکر اللہ ہوتا رہے گا۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ارشاد فرمایا ہم لوگوں سے کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ مقبول عمل ہے اور تمہارے لیے اس کا کرنا بہت زیادہ آسان ہے اور تمہارے درجات کو بہت زیادہ بلند کرنے والا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرو، چاندی خرچ کرو، اس سے بھی زیادہ افضل۔ پھر فرمایا کہ تم جہاد کے لیے جاؤ، تم اللہ کے دشمنوں کو قتل کرو، وہ تمہیں قتل کریں، اس سے بھی افضل۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا اللہ کو یاد کرنا، یہ عمل ایسا ہے کہ جو ان تمام کاموں سے بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیں کتنا آسان ہے، آپ اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنا کام کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ جیسے پہلے بھی وہ جملہ سنایا تھا کہ ہتھ کار ول دل یار ول، دل اللہ اللہ کرتا رہے۔ ایک دیہاتی آئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، اسلام کے دین کے تو بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے فرائض و واجبات ہیں، بہت ساری سنتیں ہیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو میرے لیے کرنا بہت آسان ہو، جس کو میں ایزیلی کر سکوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر حالت میں اللہ کی یاد سے اپنی زبان کو تر رکھا کرو، یہ ایسا عمل ہے کہ جو سب کاموں سے آگے بڑھ جاتا ہے اور یہ تمہارے لیے کرنا بہت آسان بھی ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، خوب ڈھیر سارا یاد کرنا۔ اور یاد کرنا یہ بھی ہے کہ زبان سے آپ اللہ کا ذکر کریں، اور یاد کرنا یہ بھی ہے کہ اللہ کے حقوق آپ ادا کریں، یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جی اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ دیکھیں،
49 نمبر آیت سورہ احزاب کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ اے ایمان والو، اذا نکحتم، جب تم نکاح کر لو، المؤمنات، مومن عورتوں سے، ثم، پھر، طلقتموہن، تم ان کو طلاق دے بیٹھو، من قبل، اس سے پہلے کہ تمسوہن، تم ان کو چھوؤ، فما لکم، تو نہیں ہے تمہارے لیے، علیہن، ان عورتوں پر، من عدت، کوئی عدت، تعتدونہا، جس کو تم گنتی کرو، شمار کرو، فمتعوہن، تو تم ان کو کچھ فائدہ پہنچا دو، وسرحوہن، اور ان کو رخصت کر دو، سراحا جمیلا، بڑے اچھے اور عمدہ طریقے سے رخصت کرنا۔ اسلام کی خوبی کیا ہے؟ اسلام کی خوبصورت بات یہ ہے کہ جہاں وہ اپنوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے حقوق بیان کرتا ہے، وہیں اپنے دشمنوں کے، اپنے مخالفین کے، جس سے تو تکار ہو گیا، جس سے چپکلش ہو گئی، ان کے حقوق بھی قرآن بیان کرتا ہے، اسلام بیان کرتا ہے۔ گویا کہ اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ اپنوں سے اچھا برتاؤ کرو اور اپنے تعلق والوں کے حقوق ادا کرو، بلکہ جن سے دشمنی ہو جائے، مخالفت ہو جائے، چپکلش ہو جائے، ان کے بھی حقوق ذکر کیے ہیں، اور ان کو ادا کرنے کی بھی قرآن رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام ان کی ذمہ داری بھی مسلمانوں پر لگاتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے، طلاق آدمی خوشی سے تو نہیں دیتا، رضامندی سے تو نہیں دیتا، مخالفت میں دیتا ہے، اور ناراضگی میں دیتا ہے، غصے میں دیتا ہے، چپکلش کے بعد دیتا ہے، اور آپس میں دل پھٹ جائیں، ٹوٹ جائیں، تبھی دیتا ہے۔ اس کے بھی قرآن نے احکام بیان کیے۔ لہذا اگر کوئی صاحب اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کے احکامات ہیں کہ وہ عورت اس کے گھر میں عدت گزارے، اور عورت کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ اپنے خاوند کے گھر میں عدت گزارے، خاوند کے ذمے ہے کہ اس کو خرچہ دے، اگر نہیں دے گا تو زبردستی اس سے دلوایا جائے گا، اور مہر بھی اس کا ادا کرے، اور جب وہ رخصت ہو تو اس کو اچھے طریقے سے رخصت بھی کرے۔ تو یہاں بھی ایک حکم اسی طرح ذکر کیا گیا کہ ایمان والو، جب تم ایمان والوں عورتوں سے نکاح کر لو، پھر کسی وجہ سے نباہ نہ ہو سکا، کوئی ایسی بات آ گئی جس میں طلاق دینی پڑ گئی، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم ان سے مقاربت اختیار کرو، مقاربت نہ ہو سکی، جس کو ہم عام الفاظ میں کہہ لیں کہ رخصتی سے پہلے، رخصتی سے پہلے ہی ایسا ہو گیا۔ البتہ یہ جو مقاربت ہوتی ہے، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو حقیقی مقاربت ہوتی ہے، اور ایک معنوی اور حکمی مقاربت ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ، یعنی اتنا وقت زوجین کو آپس میں تنہائی کا ملا کہ اگر مقاربت کرنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، تو وہ حکماً مقاربت شمار ہوتی ہے، اور اس کے بعد عدت ہے۔ یہ ان دونوں صورتوں سے پہلے کی صورت ہے کہ نہ حقیقتاً مقاربت ہو سکی، نہ ہی حکماً مقاربت ہو سکی، نکاح ہوا تھا، پھر آپس میں کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی جس سے طلاق کی نوبت آ گئی رخصتی سے پہلے۔ تو فرمایا ایک حکم تو یہ ہے کہ ان عورتوں پر تمہارے لیے کوئی عدت نہیں ہے جس کو تم شمار کرو گے، وہ طلاق ہوتے ہی آزاد ہیں، فوری اگلے دن نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتی، ٹھیک ہے۔ دوسرا حکم، اب دیکھیں، اگرچہ آپس میں ٹھن گئی ہے، ان بن ہو گئی ہے، لیکن مردوں کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ کوئی زیادتی کریں۔ اگر مہر طے ہوا تھا تو آدھا مہر دیں، اور اگر مہر طے نہیں ہوا تھا تو فرمایا متعوہن، ان کو کچھ نفع پہنچائیں۔ نفع پہنچانے کا مطلب کیا ہے کہ ایک جوڑا ان کو اور ایک چادر وہ بطور ہدیے کے ان کو دیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آدھا مہر دے رہے ہیں پھر تو اتنی اس چیز کی ضرورت نہیں باقی رہ جاتی،
لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ مہر آدھا دے کر بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو ایک جوڑا دو، مکمل جوڑا جو ہوتا ہے 3 پیس جس کو کہہ دیتے ہیں ہم، اور ایک مکمل چادر دو، یہ متع اس کو کہتے ہیں، متع ان کو دے۔ وَسَرِّحُوهُنَّ، اور جب ان کو رخصت کرے تو سراحً جمیلا، اچھے طریقے سے رخصت کرے، بھی ٹھیک ہے ہمارا نباہ نہیں ہو سکا، یعنی اس سے اپنے جدائی کر لے، تو جدائی کا یہ طریقہ ہے کہ پھر لان تان نہ کرے، گالیاں نہ بکے، ذہنی اذیت نہ دے، ٹارچر نہ کرے، اور جو یہ چیزیں دینی ہے وہ اچھے طریقے سے بھجوا کر بس جدائی اختیار کر لے۔ تو دیکھیں قرآن کتنا اور اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ جن سے مخالفت ہوگی تو ان کے بھی حقوق بیان کرتا ہے کہ اگر کسی سے تعلق بنانا ہے وہ بھی اچھے طریقے سے بناؤ، اور اگر کسی سے جدائی کرنی پڑ گئی تو وہ بھی اچھے طریقے سے جدائی اختیار کرو۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھ لیں، سورہ احزاب کی 53 نمبر آیت، اس میں زیادہ تفسیر تشریح نہیں ہے، میں پہلے 1-2 باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ولیمے کے موقع پر تو جب حضرات صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا دعوت کے لیے، ایک تو وہ حضرات کچھ جلدی آ گئے اور آ کر بیٹھ گئے، وہیں گپ شپ کرنے لگ گئے۔ دوسرا، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کچھ احباب دیر تک بیٹھے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز گراں گزر رہی تھی، بھی کھانا کھا چکے ہیں، اب ان کو چلے جانا چاہیے۔ بڑے گھر تو ہوتے نہیں تھے، ایک ہی کمرہ ہوتا تھا، ایک صحن ہوتا تھا، تو آپ علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں، کبھی باہر جا رہے ہیں، کبھی اندر آ رہے ہیں، اور وہ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کو ایک مستقل معاشرتی حکم بنا کر نازل فرما دیا کہ آئندہ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا۔ لہذا آیت میں غور کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا، مت داخل ہو وہ، بیوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، الا مگر، ان یؤذن، اجازت دے دی جائے، لکم، تم کو، الی طعام، کھانے کی، جب بلایا جائے تب جاؤ، ٹھیک ہے جی، غیر ناظرین، انتظار نہ کرو، اناہو، اس کھانے کے پکنے کا، یعنی پہلے سے جا کر مت بیٹھو، ولیکن، لیکن، اذا دعیتم، جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تب آؤ، تب داخل ہو، پہلے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاذا طعمتم، پھر جب تم کھانا کھا چکو، فانتشروا، اب پھیل جاؤ زمین میں، اب چلے جاؤ، فارغ ہو گئے تو جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اب باتوں میں دل لگا کر نہ بیٹھو کہ گپ شپ چل رہی ہے اور وہ لمبی ہو گئی ہے، جن کے ہاں گئے ہوئے تھے ان بیچاروں نے سونا بھی ہے، صبح جلدی اٹھنا بھی ہے۔ اب بعض لوگ مہمان جاتے ہیں نا، اب وہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو صبح اٹھنے کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا، یہ فراغت ہوتی ہے، چلو فجر پڑھیں گے پھر سو جائیں گے، لیکن بعض انہوں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، اب وہ بیچارے بیٹھے ہیں انتظار میں، جمائیاں لے رہے ہیں اور یہ گپ شپ لگا رہے ہیں، اور سنائیں کیا حال ہے، فلانے کا کیا حال ہے۔ تو ان ذالکم، یقیناً تمہاری یہ بات، کان یؤذی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہی تھی، فیستحیی منکم، وہ تو تم سے شرما رہے تھے، تمہیں کہہ نہیں پا رہے تھے کہ تم چلے جاؤ، بس اب کھانا کھا لیا۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ، ٹھیک ہے جی، ایک حکم آ گیا، جب کھانا کھا، ایک تو پہلے نہ جاؤ، جب وقت پر چلے جاؤ، کھانا کھا لیا، بس اب اپنے گھروں کو جاؤ تاکہ دوسروں کو بھی آرام کا موقع ملے، ہمارے لیے بھی اس کے اندر ہدایت موجود ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں سے کچھ مانگو، متان، کوئی سامان، تو فَاسْأَلُوهُنَّ، تو ان سے سوال کرو، مِن وَرَاءِ حجاب، پردے کے پیچھے سے،
حجاب پردہ ورا پیچھے سے پردے کا خیال رکھو۔ کون مانگ رہے ہیں جی؟ صحابہ۔ اور کن سے؟ ام المؤمنین، امہات المؤمنین، امت کی ماؤں سے۔ جب ان کے لیے یہ حکم ہے تو آج کے لیے پھر کیا ہوگا؟ اچھا، ذالکم اطہر، یہ چیز بہت پاکیزہ ہے، لقلوبکم، تمہارے دلوں کے لیے بھی، وقلوبہم، ان کے دلوں کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے جی۔ وما کان لکم، اور تمہیں یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم تکلیف پہنچاؤ اللہ کے رسول کو۔ اور تکلیف پہنچانے کی ایک صورت یہ ہے کہ ان تنکحوا، کہ تم نکاح کرو، ازواجہ، نبی کی بیویوں سے، من بعدہ، ان کے تشریف لے جانے کے بعد، ابدا، کبھی بھی۔ یہ بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ امہات المؤمنین، وہ تمہاری مائیں بن گئی ہیں، تمہارے لیے ان سے نکاح کرنا حرام ہو گیا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یقیناً یہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو دیکھیں معاشرتی احکامات کس خوبصورتی سے اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرما دی۔ تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ کو یاد کرنا کثرت سے، اس کی ہم نے احادیث سنی کہ کتنے فضائل ہیں، اور اسی طرح دوسری آیت مبارکہ میں دشمنی نبھانے کے بھی کچھ آداب بتلا دیے گئے، ٹھیک ہے، اور تیسری آیت مبارکہ میں حسن معاشرت سکھا دی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔